أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب آمنت بالله صدق الله العظيم. ترجمہ. پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑو مگر کافروں کی چال حقارت. ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی. اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لے آیا. اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو. اس سے پہلے جس آیت کا یا دو آیات کا مطالعہ ہم پہلے کر چکے تھے، اللہ کا ارشاد وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہم نے موسیٰ کو سلطان مبین اپنی آیات اور سلطان مبین کے ساتھ بھیجا اس کی طرف الی فرعون و حامان و قارون، فرعون، حامان اور قارون کی طرف. فقالوا ساحر کذاب، انہوں نے کہا اس کے متعلق موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ ساحر ہے، کذاب ہے. یہ ہم پڑھ چکے. اس کے بعد والی یہ آیت ہے فلما جاءہم بالحق، فلما جاءہم بالحق، پس جب وہ ان کے پاس آیا حق کے ساتھ یا حق لے کر من عندنا ہمارے ہاں سے. قالو، انہوں نے کہا حق لے کر آیا ہمارے ہاں سے
تو انہوں نے کہا کہ اس کو قتل کرو، اقتلو، قتل کرو کسے؟ ابناء، بیٹوں کو، الذین آمنوا معہ، جو اس کے ساتھ ایمان لے آئے، یعنی ان کے جو ساتھی ہیں، ایمان والے ساتھی، ان کے بیٹوں کو تم قتل کرو۔ دراصل سورہ اعراف آیت نمبر 127 میں آ چکا ہے کہ درباریوں نے یا جو ان کے خاص تھے، سردار جو تھے، انہوں نے فرعون سے کہا تھا کب تک آپ انہیں ڈھیل دیتے رہیں گے، یہ تو دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ایمان قبول کر رہے ہیں، کب تک آپ انہیں ڈھیل دیتے رہیں گے؟ تو اس وقت موسیٰ نے کہا کہ فرعون نے کہا تھا کہ میں عنقریب ان کے بیٹوں کو قتل کرواؤں گا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھوں گا۔ دراصل یہاں اب وہ حکم بھی دیا جا رہا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ کے ذہن میں رہے کچھ باتیں جو ہیں کہ وہ فرعون کے بارے میں پھر ایک بار سن لیجئے، مصر کے بادشاہوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرعون کہا جاتا تھا، جس طرح سے روم کے بادشاہوں کو قیصر، ایران کے بادشاہوں کو کسریٰ کہا جاتا تھا، اسی طرح سے مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس وقت بھی جو اس وقت کا فرعون تھا رامسیس ثانی، رامسیس دوم، اس نے بھی یہ حکم دیا تھا اس وقت کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو، لڑکوں کو قتل کیا جائے اور بچیوں کو زندہ رکھا جائے۔ اس وقت حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اس کے کہنے پر یا اس کے مشورے پر موسیٰ علیہ السلام کو پکڑا گیا، دریا سے نکالا گیا اور فرعون کے گھر میں وہ پلا۔ آسیہ نے کہا تھا کہ یہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بہرحال وہاں پلا وہ۔ اس وقت فرعون کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کے بعد فرعون کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام منفتح تھا۔ تو جس وقت اب موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی ایز پیغمبر، ایز رسول، اس وقت یہ منفتح جو تھا یہی فرعون کا بیٹا، رامسیس دوم کا بیٹا، اسے بھی فرعون کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت برسر اقتدار تھا اور اس کے دل میں نرم گوشہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ اسے اپنا بڑا بھائی سمجھتا تھا، ایک ہی جگہ یہ پلے بڑے، کافی ہمدردی تھی اس نے، تو کافی ڈھیل دی تھی اس نے۔ یہی وجہ تھی کہ دعوت کافی پھیل چکی تھی ان میں، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب پانی سر سے گزر رہا ہے، اس وقت پھر اس نے کہا کہ نہیں، اب ایسا کریں گے۔ اس وقت بھی اب دیکھیے یہاں بھی جو حکم دیا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں، بلکہ بنی اسرائیل قوم کے بیٹوں کو قتل کرو۔ موسیٰ کے بارے میں یہاں بھی نہیں کہا جا رہا، اس کو سائڈ میں رکھا جا رہا ہے، ابھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے بیٹوں کو قتل کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت آیا ہے قرآن مقدس میں، آپ کو شاید معلوم ہوگا سب سے زیادہ بار جس شخص یا جس پیغمبر کا ذکر آیا ہے وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام نام ذکر اگر ہم کہیں گے وہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن جو سامنے ہوتا ہے اس کا نام لینے کی بار بار ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ابھی آپ سے کہوں گا، کوئی بھی میرے سامنے ہوگا، مومن ہوگا، منیب ہوگا، کوئی بھی ہوگا، میں کہوں گا ایک بار اگر آپ کا نام لوں گا بھی، دوسری بار کہوں گا آپ ایسا کریں، آپ اس طرف جائیں، آپ یہ کریں، میں آپ کا نام بار بار نہیں لوں گا، چونکہ خطاب ہی ہو رہا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا اس اعتبار سے سب سے زیادہ ذکر، ہر آیت آپ ہی پر نازل ہوئی ہے، آپ ہی پر اتری ہے، اس اعتبار سے آپ ہی کا سب سے زیادہ ذکر ہے، لیکن نام جو آیا ہے موسیٰ کا آیا ہے زیادہ۔ اور موسیٰ کا کیوں آیا ہے؟ دراصل یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسولوں میں بھی کچھ اولو العزم رسول ہیں، 5 خاص طور سے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے محمد عربی سب سے ٹاپ پر، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام،
اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ 5 رسول جو ہیں اولو العزم کہا جاتا ہے، یعنی ایسے تو سارے ہی پیغمبر جو ہیں وہ اولو العزم ہیں، لیکن اب جس طرح کہا گیا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت ہے، اس اعتبار سے محمد عربی علیہ السلام کو تو سب پر فضیلت ہے۔ اس کے بعد آتا ہے پھر نمبر ابراہیم، اور پھر نوح، اور پھر موسیٰ، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، اس اعتبار سے۔ لیکن ایک بات یہاں یاد ہے کہ جو داعی ہوتا ہے وہ کبھی اس چیز کے پیچھے نہیں پڑتا، یا اپنی دعوت میں یا اپنے خطابات میں یا اپنی تقاریر میں یا گفتگو میں کبھی اس بات کا اظہار نہیں کرتا، کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں سارے ہی پیغمبر ہمارے ہیں، لیکن جب آپ اس انداز سے غیروں کے سامنے بات کریں گے وہ سمجھیں گے کہ اچھا آپ نے پیغمبر کی بات کرتے ہیں، ہمارا تو فلاں ہے۔ ہم تو ایسا نہیں کہتے کہ وہ ہمارا ہے فلاں ہمارا نہیں، ہم تو سبھی انبیاء پر جب تک نہ ہمارا ایمان ہو تو ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ فضیلت ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے بار بار آیا ہے، اور ان کے حالات بہت زیادہ ملتے جلتے تھے محمد عربی علیہ السلام کے حالات سے، لہٰذا آپ کو جو تسلی دینی تھی یا آپ کو جو ہدایت دینی تھی تو آپ کے سامنے بار بار موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ جس طرح سے یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ایک ہی صورت میں آیا ہے سورہ یوسف میں، مکمل سمجھو بایوگرافی اس میں یوسف علیہ السلام کی بیان کی گئی، اس اعتبار سے اگر دیکھیں گے زیادہ تر تذکرہ جو موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے وہ آیا ہے سورہ طٰہٰ میں، لیکن باقی جگہوں پر بھی بہت کئی مقامات پہ آیا ہے، اور اس سورہ مومن میں یا سورہ غافر یہاں بھی آپ کا ذکر آیا ہے۔ اب یہاں انہیں کہا کہ قتل کرو، مار ڈالو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں، اور زندہ چھوڑو، زندہ رہنے دو ان کی بچیوں کو یا لڑکیوں کو۔ وما قید الکافرین الا فی ضلال، لیکن کافروں کی چال یا ان کا داؤ جو ہے وہ بیکار ہی جاتا ہے، ہمیشہ بیکار ہی جاتا ہے۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، معالن یعنی نتیجے کے اعتبار سے وہ ہمیشہ بیکار جاتا ہے، وہ نشانے سے ہٹ جاتا ہے، ہمیشہ ہی گمراہ ہو جاتا ہے، بیکار چلا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی فوری طور میں وہ بیکار چلا جاتا ہے۔ یہاں بھی ان کا داؤ جو ہے وہ بیکار گیا، انہوں نے اس لیے کیا تھا یہ کہ ذرا دباؤ بڑھ جائے تو شاید یہ رک جائیں، یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں یا دین حق کی طرف جا رہے ہیں، شاید ہمارے اس دباؤ سے، دھونس سے شاید کسی حد تک یہ پیغام، یہ دعوت رک جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اس نے رکنے کا نام نہیں لیا، بلکہ یہ پھیلتی ہی گئی، یہاں تک کہ ایک دن پھر فرعون کو کہنا پڑا، کیا کہا دربار میں، وقال فرعون ذرونی، اسے کہنا پڑا، پھر وہ مجبور ہوا، سر سے اوپر دیکھا پانی، تو کہا فرعون نے ایک روز، چھوڑو مجھے، ذرونی اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، مجھے چھوڑو۔ اس میں دیکھیں آپ کہ آپ کہنے لگا کہ میں خود ہی اب موسیٰ کو قتل کروں گا، مجھے چھوڑو، گویا اس انداز سے کہہ رہا ہے جیسے کسی نے اسے روکا ہوا تھا، حالانکہ روکا کسی نے نہیں تھا، بلکہ ایک خوف تھا، ایک ڈر تھا۔ ایک تو یہ ڈر تھا کہ وہ پہچان گیا تھا کہ یہ رسول ہے، اور اس کے ہاتھ میں جو عصا ہے شاید اس کے ذریعے کچھ یہ نقصان مجھے پہنچائے، یہ ازدحام مجھے کھا جائے گا، ایک تو یہ خوف تھا، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ اب کافی تعداد میں لوگ جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر چکے تھے، حتیٰ کہ اس کے جو خاص تھے، جو خاص درباری ہوتے ہیں، جو خاص اپنے ساتھی ہوتے ہیں، ان میں بھی اب وہ داخل ہو چکا تھا، شرائط کر چکا تھا، ایمان انہوں نے بھی قبول کیا تھا۔ تو اس موقع پہ اس نے کہا کہ اب مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور ایک پکارے اپنے رب کو، بلائے مدد کے لیے اپنے رب کو، انی اخاف ان یبدل دین، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ تمہارا دین نہ بدل دے، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین میں فساد نہ برپا کرے۔ وہ بات پھر آپ یاد رکھیے
کہ جب بھی حکمرانوں کو، جب بھی جو سرکش حکمران ہوتے ہیں، جب ان میں کوئی ظلم کرنا ہوتا ہے، حق کو روکنا ہوتا ہے، وہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے اقتدار کی ہوس نہیں، بلکہ ہمیں تمہارے دین کی فکر، کہیں تمہارا دین نہ وہ بدل دے، یا کہیں آپ کی سرزمین میں وہ فساد نہ برپا کرے، بد امنی نہ پھیلائے۔ کیا صحیح معنوں میں بد امنی پھیلائی جا رہی تھی؟ اس کا فیصلہ کون کرتا تھا؟ اس کے لیے کافی تھا کہ وہی ہز میجسٹی، یعنی وہی سرکار عالی، وہ سمجھتا ہے کہ بد امنی پھیلے گی تو بس کافی ہے اس کا سمجھنا، کسی اور کا ماننا ضروری نہیں ہے۔ ڈکٹیٹرز کا ایسا ہی ہوتا ہے، یا جو مطلق العنان بادشاہ جو ہوتے ہیں ان کا طریقہ ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں تو بس تمہیں بھی سمجھنا ہوگا، یہ ہمارا کہنا ہے، تمہارا کہنا بھی یہی ہوگا۔ تو اس وقت میں جو اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہیں یہ تمہارا دین نہ بدل دے یا زمین پہ فساد نہ کرے۔ حالانکہ کوئی بھی پیغمبر جو ہو، جو اللہ کا بھیجا ہوا، کیا وہ فساد پھیلانے کے لیے بھیجا جاتا ہے؟ کیا ان کا پیغام جو ہوتا ہے بد امنی کے لیے ہوتا ہے؟ نہیں، امن کا پیغام ہوتا ہے۔ آج بھی آپ جب یہ بات کرتے ہیں، آپ ہی جب کہتے ہیں کہ ہم اس اپنے ملک عزیز، اپنے اس پیارے ملک میں اللہ کے دین کو نافذ کریں گے، نظام مصطفیٰ قائم کریں گے، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا یہاں کے اس ملک کو نقصان پہنچائیں، یہاں کے باشندوں کو نقصان پہنچائیں، یا جو محمد عربی علیہ السلام کے ماننے والے نہ ہوں ان کے ساتھ زیادتی کریں گے آپ؟ ایسا تو ہے نہیں۔ نظام مصطفیٰ تو رحمت کا نظام ہے، دین حق کا نظام تو رحمت کا نظام ہے۔ آپ اس نظام کو قائم کر کے چاہتے ہیں کہ اس ملک میں، آپ کے اس وطن میں رہنے والے تمام لوگ جو بلا لحاظ مذہب و ملت، ہر ایک پر وہ رحمت کا سایہ ہے، ہر ایک کو امن ملے، ہر ایک کو عدل اور انصاف ملے۔ یہ جو اس وقت ناانصافی ہوتی ہے، حقدار کو حق نہیں ملتا، آج آپ دیکھتے ہیں، اور نہیں ملے گا، یہ ناممکن ہے تب تک جب تک نہ یہی نظام پھر آئے، یہی پیغمبروں کا دیا ہوا نظام، اور آخر میں جو دے گئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک لڑکا جو رات دن محنت کرتا ہے، اپنی آنکھیں جلاتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، لیکن کل جب وہ انٹرویو کوئی فیس کرنے جاتا ہے، وہاں کوئی اور ہی لگ جاتا ہے اور اس کا حق کھا جاتا ہے، ایک کافی خاصی رقم دے دے گا، اس محنتی لڑکے کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے، اور پھر بیچارہ در در ہوتا ہے، پی ایچ ڈی کر کے، اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بھی در در ہو جاتا ہے۔ تو یہ نظام جب قائم ہوگا، اس میں انصاف ملے گا ہر ایک۔ تو آپ بھی جب یہ بات کریں گے، لیکن آپ کی بات کو بھی رد کیا جائے گا کہ یہ تو فساد پھیلانا چاہتے ہیں، یہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں، یہ آپ کا دین بدلنا چاہتے ہیں، یہ آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں کس قسم کے الزامات، انتہا پسند، رجعت پسند، دہشت پسند، پتہ نہیں کس قسم کے نام دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ ایک مومن، ایک مسلم جو ہے وہ کبھی دہشت پسند نہیں ہو سکتا، دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے دین کا ماننے والا کوئی بھی فرد ہو، کوئی بھی فرد ہو، وہ کوئی بھی کب جب کی بھی بات ہو، نوح علیہ السلام کی بات ہو، آدم علیہ السلام سے ہی لے کر آج تک، ابھی جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ یہ آج سے تقریباً 3200 یا 3300 سال پرانی بات ہے، یہ آج کی بات نہیں۔ اس وقت بھی یہی ان کا طریقہ تھا، اسی اعتبار سے جواب دیا جاتا تھا، اور آج بھی وہی جواب دیا جاتا ہے۔ یہ جو رامسیس دوم کا زمانہ ہے، وہ 1292 سے کہا تھا میں نے آپ کو، 1225 قبل مسیح تک کا، 1292 سے 1225 تک کا تھا وہ۔ اگرچہ یہ جو ان کی جو ہے اسرائیلی تاریخ میں موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ وفات جو بتائی جاتی ہے 1272 قبل مسیح کہا جاتا ہے، 1272 میں ان کی وفات ہوئی ہے، اس اعتبار سے تھوڑا ہی ٹکراتا ہے، لیکن یہ بہرحال تاریخی قیاسات ہیں، قیاس آرائی کی جاتی ہے، لیکن ایک اندازہ یہی ہے کہ آج سے 3300 سال پہلے بات۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا، اس کا مطالعہ آپ کریں، اس وقت بھی اس قسم کی باتیں آپ سننے میں آئیں گی۔ پھر محمد عربی علیہ السلام کے دور میں دیکھیے، اور اس کے بعد آج تک
جو شخص بھی اٹھا، جس شخص نے بھی کوشش کی کہ اس نظام رحمت کو، امن والے نظام کو، عدل والے نظام کو برپا کیا جائے، اسے اسی قسم کی باتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ وقال موسیٰ نے کہا۔ اب اس کے بارے میں بھی آپ یاد رکھیں، یا تو اسی وقت ایک ہی موقع پہ یہ باتیں ہوئی ہیں، دربار موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ باتیں ہوئی ہیں تو وہیں موسیٰ نے کہا، یہ بھی ایک احتمال ہے۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دربار میں بات کہی فرعون نے، بعد میں یہ بات پہنچی موسیٰ علیہ السلام تک، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جواب میں ایسی بات کہی۔ دونوں صورتوں میں آپ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام بالکل نہیں گھبرائے، بالکل ان کے دل پہ کسی قسم کی گھبراہٹ طاری نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے فوراً کہا، قال موسیٰ نے کہا انی عذت بربی و ربکم، کہ میں نے پناہ لے لی ہے اپنے رب اور تم سب کے رب کی۔ بار بار ان الفاظ پہ غور کریں آپ، اسی لیے بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے، کہ آپ ابھی معصوم ہیں، ابھی آپ کی چھوٹی عمر ہے۔ آج جو آپ کے دل پہ نقش ہوگا، اگر آج قرآن کی یہ آیات آپ کے اس دل کی تختی پر لکھی گئی، کبھی بھی یہ پھر نہیں مٹیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام ایک داعی کا کیا ہوتا ہے، اس کی نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ جو ہی فرعون نے موت کی دھمکی دی، قتل کی دھمکی دی، تو فوراً موسیٰ نے کہا انی عذت بربی وربکم، کہا آپ مجھے کیا ڈراتے ہیں موت سے؟ میں نے تو اس رب کی پناہ لے لی ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ میں نے تو اسی رب کی پناہ لے لی، میں تو اسی کے شیلٹر میں ہوں، میں تو اسی کی حفاظت میں ہوں جس کے ہاتھ میں موت ہے، جو پالتا ہے نہ صرف مجھے اور تم سب کو بھی، فرعون کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی جو یہاں موجود ہیں، سارے دنیا کے لوگوں کو پالنہار وہی رب ہے۔ انی عذت بربی و ربکم، یہاں بھی یہ نقطہ یاد رہے کہ وہاں بھی ایک لطیف قسم کی دعوت ہے کہ اگر میں تمہیں بلا رہا ہوں تو تمہیں کسی پرائے خدا کی طرف نہیں، بلکہ تمہارے ہی خدا کی طرف، وہ تمہارا بھی خدا ہے، تمہارے پالنہار کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں۔ اور ربکم، اس لیے یہاں ربکم بھی کہا۔ ایک بات اور اس کے مقابلے بنا لی ہے من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، ہر ایسے متکبر، ایسے مغرور انسان کے خلاف میں نے پناہ لے لی ہے۔ کیسے؟ جو یوم الحساب پر ایمان نہ رکھتا۔ یہاں دعا کا انداز بھی ہمیں سکھایا اللہ تعالیٰ نے۔ فرعون کے مقابلے جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی، پسند آئی اللہ کو، پسند آئی اللہ کو، اور اسے یہاں پر رکھ دیا۔ اس میں دعا کا ہمیں ادب سکھایا گیا ہے کہ دعا اگر کرنی ہوگی، اگر آپ کو خطرہ ہے کسی جابر فرد سے، تو آپ اس کا نام لے کر یا اسی کے بارے میں اللہ سے نہیں کہیں گے مجھے اس سے بچانا، بلکہ آپ نے کہا اس قسم کے ہر فرد سے۔ دھمکی کس نے دی؟ فرعون نے، جو متکبر تھا، مغرور تھا، لیکن جب پناہ مانگی موسیٰ نے، اللہ کی پناہ لے لی، تو کس کے مقابلے میں لی؟ ہر اس شخص، ہر اس متکبر، ہر اس مغرور جو یوم الحساب پر ایمان نہ رکھتا۔ وہ صرف آپ ہی ایسے نہیں ہیں کہ جو مغرور ہیں، بلکہ اور بھی کئی مغرور ہو سکتے ہیں، اور بھی متکبر ہو سکتے ہیں، اور بھی ایسے ہو سکتے ہیں جو آخرت کے دن پہ یا یوم الحساب پر ایمان نہ رکھتے ہوں۔ میں نے ان کے مقابلے میں آپ کی پناہ لے لی۔ وقال رجل مؤمن، اب دیکھیے ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اور کہا ایک مرد مومن نے جو آل فرعون سے تعلق رکھتا تھا، یکتم ایمانہ، جس نے ایمان
چھپایا تھا، جو ایمان چھپائے ہوئے تھا، اتقتلون رجلا، ایسے موقع پہ اس نے کہا کیا آپ قتل کریں گے ایک ایسے شخص کو صرف اس بات پہ ان یقول ربی اللہ، جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ شخص تمہارے پاس آیا بھی ہے اپنے رب کی بینات لے کر، تمہارے رب کی بینات لے کر، تمہارے رب کی روشن نشانیاں لے کر وہ تمہارے پاس آیا ہے، ایک ایسے شخص کو آپ قتل کریں۔ اب دیکھیے ایسے موقع پہ اس شخص نے یہ بات کہی، یہ کون تھا؟ کہا جاتا ہے یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، یا ممکن ہے قریبی لوگوں میں کوئی تھا، اگر کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں کہ چچا زاد بھائی تھا یا نہیں تھا، بہت سارے مفسرین کا اس میں ہے کہ وہ چچا زاد بھائی تھا، لیکن جو نبی مانتے ہیں کم از کم اتنا تو مانتے ہیں کہ وہ فرعون کا کوئی قریبی تھا، قریبی لوگوں میں سے تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو گھونسا مارا تھا ایک قبطی کو جس کی موت ہوئی تھی نا، جس وقت ابھی موسیٰ علیہ السلام پیغمبر نہیں بنے تھے، اس وقت جو آپ کے وہ کے خلاف جو وارنٹ نکلے تھے، کہا جاتا ہے اسی شخص نے اس وقت بھی ان کو مطلع کیا تھا، وہ ان کا پہلے سے دوست تھا، ساتھی تھا، ہمدرد تھا، اسی شخص نے اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو باخبر کیا تھا کہ آپ چلے جاؤ، آپ کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا کیا تم قتل کرتے ہو ایک ایسے شخص کو جو تم تک لے آیا ہے تمہارے رب کی روشن نشانی، یعنی ایسے دلائل اس کے پاس ہیں اور تم نے سنے اور دیکھے کہ تمہارا بھی یقین ہے، ہمارا بھی یقین ہے کہ واقعی یہ پیغمبر ہے، واقعی اللہ کا بھیجا ہوا ہے، تو آپ کیوں ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ تو یہاں اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ فرعون کے کنبے کے لوگ یا اس کے آل میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان لا چکے تھے، اور کیمبرج کے ایک پادری ہیں جمیلو اس کا نام ہے، اس شخص جس نے تورات کی شرح لکھی ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تورات کی شرح لکھی ہے، تشریح لکھی ہے، شرح کی ہے، ان میں ایک ہے جمیلو، اس نے یہ کہا تھا کہ اس میں شرح میں لکھی ہے، اس میں لکھا ہے اس نے کہ فرعونی بہت سارے ایسے فرعونی تھے جو ایمان لے آئے تھے، اور اس واقعے سے تو یہ کلیئر ہے، قرآن کہتا ہے کہ من آل فرعون تھا یہ شخص بھی، تو ایسے اور بھی لوگ ہوں گے ہی بہرحال جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ اور پھر ایک اور دلیل دی ہے اس نے، یہیں پہ اب ہم ختم کریں گے، ایک دلیل دی ہے وَإِن يَكُ كَاذِبًا، دیکھو اگر یہ شخص جھوٹا ہوا فَعَلَيْهِ كَذِبٌ، تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا، اگر خدا کے بارے میں اللہ کے بارے میں اس نے جھوٹ کہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ خود نپٹ لے گا اس سے، اسے خود ہی سزا دے گا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر یہ سچا ہوا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُ، پھر تو کچھ چیزیں تم پر آئیں گی، کچھ مصائب تو تم پر پھر آئیں گے جس کا یہ وعدہ کر رہا ہے تم سے، یعنی یہ جو تمہیں کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی، اللہ کی بات نہیں مانی تو تم پر عذاب آئے گا، پھر تو کچھ نہ کچھ عذاب تم پر آ ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ تکلیف تو پھر تمہیں اٹھانی پڑے گی، لہذا اسی میں عافیت ہے، اسی میں بہتری ہے کہ اس کی بات مانی جائے، اگر نہ بھی ماننی ہو کم سے کم اسے اپنے حال پر رہنے دیا جائے، اپنے حال پہ اسے چھوڑ دو، اس کے ساتھ مت الجھو، اسے کیوں قتل کیا جا رہا ہے، اس کا قصور کیا ہے، کیا اتنا بڑا قصور ہے یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اسی قصور کی بنا پر آپ چاہتے ہیں اس کو موت کے گھاٹ اتارنا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ راہیاب نہیں کرتا، لا یہدی، راہیاب نہیں کرتا، ہدایت نہیں دیتا ایسے شخص کو من ہوا مسرف، جو حد سے گزرنے والا ہو، اور کذاب ہو، جو جھوٹا ہو، جو حدیں پار کرنے والا ہو اور جھوٹا ہو، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ ہم اور آپ تھوڑا سا غور کریں ان آیات پر کہ ایسے موقع پہ ہمارا کیا فرض بنتا ہے، ایسے موقع پہ ہمیں
کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اس میں کیا درس ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی جب اپنے آپ کو اسی کلمے، اسی توحید کے وارث مانتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم وارث ہیں اس قرآن کے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، وارث ہیں ہم اس کتاب کے۔ اب اس کتاب پر عمل کرنے کا طریقہ ہمارے پاس کیا ہو، کس طرح سے ہم آگے بڑھیں، یہ آپ کو دیکھنا ہوگا، بار بار ان آیات پہ غور کرنا ہوگا اور امپلیمنٹ کرنا ہوگا اپنی زندگیوں کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔